السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میری تقریر کا عنوان ہے دینی علم سے دوری کے نقصانات۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دیکھیے آج مسلمان جو ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم میں فرق کر رہے ہیں، جبکہ یہ فرق نہ کہ قرآن میں ہے، نہ کہ ہمارے دین میں ہے، نہ کوئی حدیث میں، لیکن یہ فرق کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا کہ اگر لوگ دینی تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم سے محروم ہو گئے، اور دنیاوی تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو دینی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ دیکھیے آج اگر ہم غور کریں، if you observed in the today's scenario کہ کئی لوگ، کئی لڑکیاں، کئی نوجوان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کا نزول کرے تو سورہ الق، سب سے پہلا سورہ الق کا نازل ہوا، اس میں پہلی آیت ہے اقرا، جس کے معنی ہے پڑھ۔ جب ہم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے تو ہماری زندگی سے برائیاں دور ہوں گی، گناہوں سے ہم دور ہوں گے، نیکیاں ہماری طرف راغب ہوں گی۔ ہمارے پاس اتنے آسان طریقے ہیں، ہم گھر بیٹھے یوٹیوب سے بھی کئی دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے انتظامات کرتے تھے کہ مدینہ جانے کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی وہ تھی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کچھ 70 قیدی پکڑے گئے تھے، جن میں سے کچھ قیدیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیے، اور جو بالکل غریب تھے، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، دینے کے لیے مال نہیں تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مکہ کے مشرکین، مدینہ کے جو مسلمان بچے ہیں، تمہارے پاس جو تعلیم ہے، علم ہے، وہ تعلیم دو گے۔ کیا اس وقت کے مشرکین کے پاس یہ علم دینی علم تھا؟ یہ علم دینی علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دینی علم اور دنیاوی علم میں فرق نہیں کیا، تو یہ فرق ہم کیوں کریں؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض یعنی کہ لازماً ہمیں یہ حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اگر آپ کو میں فضیلت بتاتی چلوں تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ، دین کی علم عطا کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آیت سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور اس پر عمل کرے تو یہ عمل 100 رکعتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آگے اگر آپ نقصانات پر غور کریں گے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان کا بگڑ جانا، شرک اور بدعت کرنا۔ لوگ مردوں کے سامنے جھک رہے، شرک کر رہے، ان سے طلب کر رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج کئی مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ وملائکتہ اولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور علم وہ جس پر عمل ہو۔ کہ دیکھیے علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ دوسرا نقصان اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے اخلاق اور آداب کا بگڑ جانا۔ ہمارے آداب اتنے بگڑ گئے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تیسرا نقصان اگر ہم غور کریں تو نوجوان کا بگڑ جانا۔ آج اتنا عام ہو گیا کہ نوجوان اتنا بگڑ گیا کہ اس کی حیا اور شرم ختم ہو گئی۔ آج نوجوان اتنا بگڑ گیا کہ زنا کرنے والا نوجوان، شراب پینے والا نوجوان، نشے کے عادی نوجوان، بے پردگی کرنے والی نوجوان، ناچنے گانے والی نوجوان، کیا یہ نوجوان ایجوکیٹڈ نہیں ہیں؟ آر دے الٹریٹ؟ کیا اس زمانے میں کوئی الٹریٹ ہے کیا؟ کوئی ان پڑھ ہے کیا؟ آل دے آر ایجوکیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ویسی جستجو دینی علم کی طرف راغب ہونے والا بنائیں۔
آخر میں ایک شعر سے اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتی ہوں کہ حیرت ہے کہ وہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ وہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔